ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ آل عمران الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کی راتیں بڑی ہی قیمتی، رحمتوں والی اور برکتوں والی راتیں ہیں۔ 30 دن اگر ان راتوں میں نیند توڑ کر اللہ کے حضور حاضری کی عادت بنا لی جائے تو یہ کام سال کے باقی 11 مہینوں میں بہت آسان ہو جائے گا۔ رات کے آخری پہر میں میٹھی نیند کی قربانی دے کر اٹھنے سے دین کا کام کرنے والوں کی قوت ارادی میں بہت مضبوطی آ جاتی ہے۔ یہ عبادت چونکہ دن کی عبادت کی نسبت انسان پر زیادہ گراں گزرتی ہے، اس لیے اس کے التزام سے آدمی میں بڑی ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ چل سکتا ہے اور دین حق کے غلبے کے لیے زیادہ جذبے کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، استغفار گناہوں سے ڈھال ہے۔ سحرگاہی کا بڑا مقصد استغفار ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ عز و جل سے استغفار کرتے، حالانکہ اللہ عز و جل نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ فرما رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ استغفار کرنے سے انسان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے، ایسے گناہ کہ جن کو میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ عز و جل کے ہاں ان گناہوں کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، انسان انہیں بھول جاتا ہے۔ استغفار سے خشوع و خضوع کا حصول ممکن ہوتا ہے، کیونکہ جب دل سے انسان گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے دل سے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے، تب وہ اللہ سے قربت کی زیادہ کوشش میں لگ جاتا ہے، اور پھر اس طرح استغفار دل کی سلامتی اور صفائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس بندے سے گناہ سرزد ہو جائے پس وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعتیں نماز ادا کرے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ عز و جل اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، کہ وہ لوگ جب کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک روز عامر بن قیس رحمہ اللہ کی بیٹی نے ان سے کہا کہ والد محترم، کیا بات ہے کہ سب لوگ تو رات کو سوتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ رات کو سوتے نہیں؟ فرمانے لگے کہ بیٹا، جہنم کی یاد تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ ناظرین کرام، آہ سحرگاہی کی لذت وہ لذت ہے کہ جب انسان اس کا عادی ہو جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے آگے ہیچ ہو جاتی ہیں، اور ایسے انسان کی عظمت و بلندی کا کیا کہنا۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی خاک پر اسرا۔ ناظرین اکرام، سحرگاہی محاسبہ نفس اور توبہ استغفار کا بہترین وقت ہے۔
رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند کو توڑ کر بیدار ہوتا ہے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے، دعاؤں کے دوران ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں یاد کرتا ہے، ندامت کے ان کوتاہیوں پر آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، صدقے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا بھرپور سامان فرما دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی ندامت کی تاثیر عطا فرمائے، ہم اپنے گناہوں پر اپنے رب کی حضور گڑ گڑائیں، معافی اور رحم کے طلبگار بن جائیں۔ اللہ عز و جل ہماری عاقبت اچھی فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی